اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انڈیا کا اصل پلان پاکستان کے خلاف کیا ہے، کون سے ملک اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون سے ملک صرف سٹیٹمنٹس تک محدود ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان چلنے والی کولڈ وار کا اس کے اندر کیا رول ہے اور انڈیا کو رشیا کی طرف سے بھرپور سپورٹ کیوں مل رہی ہے، اور اس سب میں امریکہ کی ٹو فیس ڈپلومیسی کس طرح کام کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو ہر پاکستانی کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ جو چل رہا ہے وہ صرف بارڈر پہ نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے مستقبل پر اثر ڈال رہا ہے۔ انڈیا نے ریسنٹلی ایک بار پھر پاکستان پر حملے کیے اور کہا گیا کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ بنایا، لیکن جب فوٹیج گراؤنڈ پر آئی تو پتہ چلا کہ وہ سویلینز کے ایریا تھے اور معصوم لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ اور جب انٹرنیشنل میڈیا نے سوال اٹھائے تو انڈیا نے شرمندگی کے بجائے ایروگنس سے کہا کہ اگر سویلینز مرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور نہیں بلکہ وہاں کی گورنمنٹ کا قصور ہے۔ انڈیا ایک ایسی پلس پاز وار اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے جس کے اندر چھوٹی اسٹرائکس کر کے ٹینشن بلڈ کی جاتی ہے اور پھر آگے سے جوابی حملے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہے، کبھی اکنومی پہ اثر، کبھی بارڈرز پہ پریشر اور کبھی گلوبل امیج پہ داغ۔ انڈیا یہ جنگ میسائل سے نہیں، نیریٹیوز اور اکنومی سے جیتنا چاہتا ہے۔ اور سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ انڈیا یہ سب انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے۔ ان کا الٹیمیٹ گول پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دینا ہے تاکہ کوئی انویسٹر، کوئی پروجیکٹ اور کوئی گلوبل نیریٹو پاکستان کے حق میں نہ ہو۔ اگر بات کی جائے پاکستان کے ساتھی ملکوں کی تو آفیشیلی طور پر صرف چائنا نے قدم آگے بڑھایا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے جس میں کہا گیا ہے "We support Pakistan in defending its sovereignty and territorial integrity"۔ لیکن باقی سب، ایران، افغانستان، ترکی، جو کبھی پاکستان کے بھائی کہلاتے تھے، آج صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ صرف ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس، لیکن کوئی ڈپلومیٹک یا ملٹری سپورٹ نہیں۔ اور امریکہ، وہ تو ہمیشہ سے ڈبل گیم کھیلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں سائڈوں سے تحمل کی اپیل کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو چل رہا ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ نہیں بلکہ ایک کولڈ وار کی بیٹل فیلڈ ہے، جہاں امریکہ اور چائنا آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ساؤتھ ایشیا اس آگ میں جل رہا ہے۔ امریکہ نے چائنا پر طرح طرح کے ٹیرفز اور ریسٹرکشنز لگائی، ٹیکنالوجی بینز، چپ سیکشنز اور ٹریڈ وار۔ جواب میں چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ جیسے میگا پروجیکٹس لانچ کیے، جس کا سب سے بڑا حصہ ہے سی پیک۔ سی پیک پاکستان کی اکنومی کے لیے ایک لائف لائن ہے اور چائنا کے لیے اسٹریٹجک گولڈ مائن۔ اب انڈیا کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ پاک چائنا کا الائنس اگر کامیاب ہو گیا تو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کا کوئی فیوچر نہیں۔ اسی لیے انڈیا اب اپنے آپ کو امریکہ کا ریجنل ٹھیکیدار بنا رہا ہے چائنا کے اگینسٹ۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اسے اوپنلی سپورٹ کرے جیسے وہ اسرائیل کو کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشیا نیوٹرل ہے یا امریکہ کا دشمن ہونے کی وجہ سے پاکستان کے زیادہ قریب آ گیا ہے، لیکن اصل میں رشیا اب بھی انڈیا کا سب سے بڑا ملٹری سپلائر ہے۔ 70% سے زیادہ انڈین ملٹری رشیا سے ہی آتی ہے۔ جب رشیا یوکرین وار میں پھنسا تھا تو انڈیا ان سے سستا آئل خریدتا رہا اور ملٹری ڈیلز کنٹینیو رہی، اور انڈیا نے اوپنلی رشیا کا ساتھ دیا جبکہ ویسٹ سینکشنز لگا رہا تھا۔ رشیا نے بھی اس رشتے کو برقرار رکھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انڈیا ہمارا پرانا کسٹمر ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر انڈیا کوئی بڑا ملٹری سٹیپ اٹھاتا ہے تو رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انڈیا یہاں پہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں اتنا انسٹیبل دکھایا جائے کہ کوئی انویسٹر یہاں کا نام نہ لے۔ وہ کمپنیز کو بلیک میل کرتا ہے یا تو انڈیا میں کام کرو یا پاکستان سے نکل جاؤ۔ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑ کر ہمارا پانی روکنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل اکنومی ہے۔ اگر پانی بند ہو گیا تو نہ فصل ہوگی، نہ ایکسپورٹ، نہ فوڈ سیکیورٹی۔ بالی ووڈ اور انڈین میڈیا کا مشن ہے ہر پاکستانی کو ٹیررسٹ دکھانا، ہر فلم میں پاکستان ویلن ہے اور ہر ہیڈ لائن میں پاکستان انسٹیبل ہے۔ اور دنیا ان ہیڈ لائنز کو سچ سمجھتی ہے کیونکہ ان کا سورس بھی وہی میڈیا ہے۔ اور ان سب کے پیچھے صرف ایک شخص ہے، وہ ہے نریندر مودی۔ یہ شخص صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ملک کے مسلمانوں کے بھی خلاف ہے۔ ان کے لیے بھی یہ شخص زہر ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ، بابری مسجد کا فیصلہ، لنچنگز، حجاب بین، یہ سب اسی کے فیسسٹ ایجنڈا کا حصہ ہے۔ یہ بندہ صرف پولیٹیکل پاور کے لیے کمیونل وائلنس کا سہارا لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے ہندو لوگوں میں
मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ जाए कि हर मुस्लिम दुश्मन बन जाए, और यही नैरेटिव वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान के खिलाफ भी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या हम सिर्फ रिएक्शन में चलते रहेंगे या हर दफा अटैक होने पे सिर्फ कंडेम करेंगे और खामोश हो जाएंगे, या हम कोई प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाएंगे? क्या पाकिस्तान अपने असली एलाइज को ढूंढ पाएगा? क्या हम ये दुनिया को दिखा पाएंगे कि हु द रियल एग्रेसर आर? ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक नैरेटिव वार है, एक इकोनॉमिक वार है, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का गेम है। और अगर आज हम इसे नहीं समझे तो कल सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये हकाइक दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।